السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین و حاضرات اور ناظرین اور ناظرات، آج ایک عرصے کے بعد ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا بہت خوشی اور مسرت کا باعث بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ پہلے جو سلسلہ ہمارے اپنے دروس کا چل رہا تھا، دین کی باتیں معلوم کرنے کا ہمارا اپنا جو سلسلہ چل رہا تھا، درمیان میں کچھ حالات کی وجہ سے اس میں انقطاع یعنی کہ یہ سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، اور اب اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پھر سے ہمیں جڑنے کا اور مل بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت کیا ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور میں اس وقت یہاں ہمارے اپنے جتنے بھی حاضرین اور حاضرات ہیں اور جو ناظرین اور ناظرات ہیں ان سب کو مبارکبادی بھی دوں گا اس بات پر کہ آج دنیا کا انسان بلکہ دنیا کے مسلمان خود بھی، عام انسان تو عام انسان، خود مسلمان بھی جس طرح کی دنیا کے پیچھے بھاگنے کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دین کیا ہے اسے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہم کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس جذبے کے ساتھ آپ لوگ جو وقت نکالے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے واقعی، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی کریں کہ جو کچھ بھی ہم صحیح دین سیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، ہم لوگ اس وقت اسلامی نئے سال کے پہلے مہینے سے یعنی کہ محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ محرم کا مہینہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے اور مسلمانوں کو اس کے تعلق سے کیا باتیں معلوم کرنی ہیں اور کیا اس میں کرنا چاہیے، یہ ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے جب سے کہ زمین اور آسمان پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کا وجود اللہ نے بخشا ہے، جب سے کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ اور آگے اللہ نے بتایا کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، بڑے ہی عظمت والے مہینے ہیں، اور یہ دین انتہائی سیدھا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں اے لوگوں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ زمانہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پیدا کیا تھا اور جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا تھا، حجۃ الوداع کا وہ سال جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیے تھے، تو اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کیا
کہ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے مہینے رکھے تھے، کون سا مہینہ حرمت والا اور کون سا حرمت والا نہیں، تو اس ترتیب کے ساتھ زمانہ اب واپس لوٹ کر آیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ مشرکین اور کفار اپنی جگہ پر ان کو بھی معلوم تھا کہ کون سے مہینے حرمت والے مہینے ہیں، کن میں ہمیں لڑائیاں روک دینی ہے، جنگیں نہیں کرنی چاہیے، مگر پھر بھی وہ لوگ کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ محرم کی جگہ جب ان کو دیکھتے وہ لوگ کہ بھئی جوش بہت زیادہ ہے، لڑائی رک نہیں سکتی، تو اس مہینے میں ہم لڑ لیتے ہیں، آئندہ آنے والے مہینے کو ہم حرمت والا بنا لیتے ہیں۔ محرم کے بعد سفر کے مہینے کو حرمت والا بنا لیا، کبھی اس سے اور آگے، اس طرح سے الٹا پلٹا کام کرتے کرتے جو نا بالکل ساری جو نا ترتیب بدل چکی تھی کہ کون سا محترم مہینہ ہے اور کون سا غیر محترم ہے بول کے۔ لیکن جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ اعلان کیا کہ لوگوں اب زمانہ پوری طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب پر پیدا کیا ویسے ہی لوٹ کر واپس آ چکا ہے، اور یہ 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، ان میں سے 4 مہینے محترم مہینے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے بالکل لگاتار ہیں ایک ساتھ بالکل جی۔ آخری کے 2 مہینے 11واں 12واں مہینہ اسلامی سال کا وہ، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم جس کو کہتے ہیں، تو یہ 3 مہینے بالکل مسلسل ہیں، لگاتار ہیں، اور بیچ میں ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، تو یہ رجب کا مہینہ آپ نے بتایا سا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو وہ عظمت عطا کرتا ہے، حرمت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ بات بتاتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو بس یہ اختیار ہے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم انسان اپنی جگہ پر کیا کیا جو نا کیا ہے، کسی جگہ کو یا کسی جو نا ہستی کو یا کسی وقت کو بہت جو نا محترم اور عظمت والی ہم اپنے طور پر نہیں بنا سکتے۔ یہ صرف پورا اختیار صرف کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین کو ہے بس۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے اور اللہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اور کسی چیز کو محترم بنانا، عظمت دینا، یہ کام بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسے انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جی تمام عام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب ان کو فوقیت اور فضیلت دی جی۔ کوئی بھی انسان کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، یہ بس اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کس کو نبی بنانا، کس کو رسول بنانا، یہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو پیغمبر بنا دیا، جن کو نبی اور رسول بنا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ ویسے ہی ہم جانتے ہیں پوری زمین اللہ تعالیٰ کی اپنی زمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکے کی زمین کو خاص مقام عطا کیا، وہ اللہ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینے کو بھی ایک مخصوص علاقے تک حرم اللہ تعالیٰ نے بنا دیا بالکل۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ اور ویسے ہی زمانے میں سے کس زمانے کو کیا مقام عطا کرنا ہے، مقدس بنانا ہے، معظم بنانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ 4 مہینے محترم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت دے دی کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو یہ بڑے ہی عظمت والے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگوں ان مقدس زمانوں میں،
یہ جو عظمت والے مہینے ہیں تو اس میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو. ویسے تو ظلم اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی اس کو حرام کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود بندوں سے خطاب کر کے بتاتا ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ محرما بینکم فلا تظالموا، کہ اے بندو میں نے ظلم کرنے کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے اور اسے میں نے جو کیا حرام کر دیا ہے، چنانچہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو ظلم کبھی بھی آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ جو 4 مہینے ہیں تو ان میں آدمی نہ کسی اور پر ظلم کرے اور نہ اپنے آپ پر. اپنے آپ پر بندہ ظلم کیسے کرتا ہے صاحب؟ ہر انسان جب اللہ رب العالمین کے فرمانوں کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نے جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا، جو احکام اللہ نے دیے وہ چھوڑ کر جب کوئی انسان اپنی منمانی خواہش کو پوری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، سمجھیے کہ وہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ خاص یہ بات بتا رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ یہ جو 4 عظمت والے حرمت والے مہینے ہیں ان میں بہت احتیاط سے آپ کو زندگی گزارنی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام سے دن نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو جو نا عظمت حاصل ہے. اور جس کا جتنا زیادہ مقام ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے آدمی اگر ان کی کوتاہی اس میں جو نا کرتا ہے تو اس کا بدلہ یا اس کا گناہ بھی ویسے ہی جو نا کیا بڑا ہوتا ہے. جیسے کہ عام جگہوں میں کہیں بھی آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو وہ اور مکے میں جا کر اگر کوئی گناہ کرے یہ دونوں برابر نہیں ہوں گے. مکے میں گناہ کرتا ہے تو اس کا جو نا کیا اس کی سزا زیادہ ہوگی، سخت ہوگی بنسبت اور پوری زمین کے کسی بھی حصے میں کرنے سے. تو اسی طرح جس طرح جن زمین کے اندر یہ معاملہ ہے تو زمانے میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ عام دنوں میں آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی اپنی سزا الگ ہے، لیکن جب عظمت والے دنوں میں آدمی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو اس کی سزا اور بھی سخت ہو جاتی ہے. آپ اسے سمجھنے کے لیے وہ آیت بھی جناب سمجھ سکتے ہیں جس میں اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی بیویوں کو خطاب کر کے جو نا بات بتاتے ہیں کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب. کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے نبی کی عورتوں، تم میں سے کوئی اگر برائی کا ارتکاب کرے تو اس کو ڈبل جو نا سزا دی جائے گی، یضاعف لها العذاب، اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیوی ہونے کی حیثیت سے تمہارا مقام بڑا اونچا ہے. تو اب تم میں سے کسی کے ذریعے اگر یہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ عام لوگوں کے گناہ کرنے کی طرح سے نہیں ہوگا. تمہارا مقام جتنا اونچا ہے تو اسی طرح تم میں سے کسی نے اگر کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کیا تو اس کی سزا بھی ویسے ہی ڈبل ہوں گی، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ڈبل ہوں گی بول کے. تو اس لیے عام طور پر ہم لوگ یہ بالکل ذہنوں میں ہوتی ہی نہیں ہے بات لوگوں کے کہ ہم کن ایام سے گزر رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگوں میں صرف ایک رمضان کا مہینہ بس اسے محترم ہم لوگ سمجھتے ہیں. یقیناً اپنی جگہ پر رمضان کی عظمت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو عظمت والے اور حرمت والے بنائے تو وہ یہ 4 مہینے ہیں. تو ان 4 مہینوں میں آدمی کو خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے. اور جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں تو ویسے ہی اس میں جتنے نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہونے کا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ بہترین موسم ہے کہ ایسے حرمت والے مہینوں میں ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی کریں.
جو کرنے کا حکم دیا اس کو بجا لائیں، اور جن جن کاموں سے باتوں سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا تو ان سب سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ویسے تو پوری زندگی میں ہم کو یہی کرنا ہے، اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے، اور جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچنا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں میں ہمیں یہ کام اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محرم کا یہ مہینہ اللہ تعالی کی جانب سے محترم مہینہ بنایا گیا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک حدیث میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ رمضان کے روزے جو اللہ نے فرض کیے ہیں، ان فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے اسی ماہ محرم کے روزے ہیں۔ پتے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ جو نا اللہ تعالیٰ نے جو جو باتیں بتانے کا آپ کو حکم دے کر بھیجا، آپ نے اپنی امت کو وہ ساری باتیں بتائیں، تو کتنی جو نا عظیم بات آپ نے ہم کو بتائی ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد جس مہینے میں آدمی روزہ رکھے گا تو جتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا، جو سب سے زیادہ افضل روزے ہیں، نفل روزے تو آدمی بہت رکھتے ہیں، لیکن جو سب سے افضل روزے رمضان کے بعد کے ہوں گے تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اور اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے ہیں کہ شہر اللہ المحرم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے وہ جناب اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو محرم کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف نسبت دے کر بتا رہے ہیں کہ اللہ کا مہینہ بول کے، حالانکہ سارا زمانہ سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ محرم کو یہ اعزاز دیا گیا کہ اسے اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ جیسے ہمارے پاس بیت اللہ ہم کہتے ہیں، جانتے ہیں سب کہ کعبۃ اللہ کو صرف جو نا بیت اللہ جو نا جب عام بیت اللہ کہتے ہیں تو وہی ایک مراد ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ اسے جو نا بیت اللہ کہا گیا۔ تو یہ جو نا کہ ایک شرف، ایک مقام عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی بھی چیز کو منسوب کر لیتے ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور کتنی یہ مناسبت دیکھیے یہاں کہ یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے، تو عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو جو عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ روزے کی عبادت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے سلسلے میں کیا بتاتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں آپ لوگ بار بار یہ بات سنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ابن آدم یعنی کہ ہم انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے بول کے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ بول کے، کل عمل ابن آدم لہ، ابن آدم کا ہر عمل وہ اس کے لیے کرتا ہے، الا الصوم فانہ لی، مگر روزہ وہ میرے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ وہ روزہ ہی ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت جس میں ریاکاری کا بہت دور دور تک بھی شائبہ نہیں ہوتا۔ جی آدمی جب روزے سے رمضان میں تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پوچھے گا بھی نہیں کہ بھئی آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں بول کے، ورنہ اب تو خیر ماحول ایسا ہو ہی گیا ہے کہ لوگ پوچھتے بھی ہیں رمضان میں بھی بھئی روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں بول کے۔ لیکن رمضان کے علاوہ اور دنوں میں اگر کوئی آدمی پیر اور جمعرات کے روزوں کا اس کی پابندی کرتا ہے، یا پھر جو نا ہر مہینے 13 14 15 جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے روزوں کی پابندی کرتا ہے، تو دوسرے کو بازو والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بھئی یہ روزے سے ہیں، الا ہے کہ آپ ان کو کچھ کھانے پینے کی دعوت دیں، اور کبھی کبھی تو آدمی بھئی منع بھی کر دیتا ہے، بتاتا بھی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، کہتا ہے نہیں صاحب ابھی کھانے کا میرا موڈ نہیں ہے بول کے نا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن زیادہ اصرار کرنے پر آدمی بتائے گا کہ ہاں بھئی میں روزے سے ہوں، نہیں کھا سکتا نہیں پی سکتا بول کے۔
تو یہ اتنا خفیہ بالکل بندہ جو نا یہ معاملہ صرف اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ مناسبت کتنی اچھی لگ رہی ہے کہ اللہ کا مہینہ، تو اللہ کو جو عبادت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو اس عبادت کو اس مہینے میں بھی انجام دینے پر ہمیں ابھارا گیا۔ کہا گیا کہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے سب سے زیادہ افضل ہیں تو وہ اسی ماہ محرم کے روزے ہیں۔ ہمارے اپنے پاس رواج تو یہ ہے کہ عام طور پر صرف ایک روزہ رکھنے کی بات، عاشورہ جو کہ کل 10ویں محرم کا جو نا روزہ ہوتا ہے، اور جس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ عاشورے کے روزے کی کیا فضیلت، تو آپ نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ پچھلے 1 سال کے گناہ اس ایک روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو جتنا زیادہ محرم کے مہینے میں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پہلے محرم سے لے کے آخری محرم تک، اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا۔ یہ جو نا کیا ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم کا۔ آپ نے پوچھا بھئی کیا بات ہے کہ اس دن آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ظلم سے، اس کے لشکر سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلایا۔ جو سمندر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو غرق کر دیا، ڈبو دیا سمندر میں، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پوری سلامتی کے ساتھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا دیا، تو وہ یہی دن تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے پوری زندگی بھر یہ روزہ رکھتے رہے، تو اسی پر ہم لوگ بھی انہی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں۔ تو تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں، تم لوگوں نے تو موسیٰ کے دین کو پورا بگاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے اور انہوں نے اگر شکرانے کا یہ روزہ رکھا ہے تو ان کی پیروی کرنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے بھی روزہ رکھا اور سارے مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیے تو تب آپ نے اختیار دے دیا کہ اب یہ فرض نہیں ہے بلکہ نفل ہے، جو رکھے گا اجر پائے گا، 1 سال پورے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ اس کے جو نا معاف ہو سکتے ہیں، اور نہ کوئی نہیں رکھے گا تو پھر کوئی اس کو اجر و ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ لیکن آخری دنوں میں، شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جب آئے اور وہاں یہود و نصارہ جو بسے ہوئے تھے مدینے میں، آپ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہود و نصارہ کو جو کام پسند ہے وہ کریں، تاکہ ان کا دل جیتنا جو نا یہ جو نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش ہوتی تھی، کیونکہ یہ لوگ اہل کتاب ہیں اور ان کے جو نا کیا ہے کہ ممکن ہے کہ ان کے مرضی کے مطابق کچھ کام کریں گے تو وہ لوگ ہمارے اپنے دین کے قریب ہو جائیں گے، یہ آپ کی جو نا خواہش ہوتی تھی۔ لیکن آئے دن جیسے جیسے گزرتے گئے پتہ چلا کہ یہ لوگ تو مشرکین سے بھی زیادہ اہل اسلام کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اہل کتاب کو خوش کرنے کی کوئی جو نا ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ نے ان کی مخالفت جو نا کرنا شروع کر دی۔ اسی موقع سے آپ نے ہم کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ یہ اہل کتاب اپنی داڑیاں مونڈتے ہیں، مسلمانوں کو آپ نے حکم دیا کہ اپنی داڑیاں بڑھاؤ۔ تو ویسے ہی آخری ایام میں جب آپ ان کی مخالفت کرنا چاہ رہے تھے تو آپ نے مسلمانوں سے یہ بھی کہا تھا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی میں روزہ رکھوں گا، لئن بقیت لأصومن التاسع، ان بقیت لأصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ اصل تو 10 تاریخ ہے،
لیکن وہ لوگ چونکہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان کی مخالفت میں یہ بتایا کہ ہمیں 2 روزے رکھنے چاہیے، بلکہ 9 اور 10۔ اگر کسی کا 9 کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو 10 اور 11 کو ملا کر بھی رکھے تو تب بھی مخالفت ہو جائے گی کہ وہ لوگ ایک روزہ صرف 10ویں تاریخ کا رکھتے ہیں، اور ہمیں کثرت سے جتنا زیادہ روزہ رکھیں گے اس مہینے میں اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے زیادہ جو ہے کیا ہے خیر کا باعث ہے، اجر و ثواب کا یہ جو ہے باعث ہے۔ تو محرم کے مہینے کے تعلق سے ہمارے اپنے دین میں بس یہی تعلیمات دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جب سے پیدا کیا تب سے برابر جو 12 مہینے بنائے اس میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا محترم مہینہ بنا دیا، اور ہمیں یہ بھی جناب ہدایت دی گئی کہ ہمیں اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جو کہ رمضان کے بعد، رمضان کے روزے تو فرض ہیں، اس کے بعد نفل روزوں کے لیے سب سے افضل روزے اسی مہینے کے روزے ہم کو قرار دیے گئے، اور اسی مہینے میں وہ عاشورہ کا دن بھی ہے جو کہ ایک دن کا روزہ ہمارے لیے پورے 1 سال، پچھلے 1 سال کے گناہ ہمارے معاف ہونے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بشارت دی ہے۔ اس حد تک ہمارے اپنے دین میں ہمیں اس مہینے کے تعلق سے باتیں ہم کو ملتی ہیں، لیکن آج ہمارے اپنے مسلم معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف سے شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے محرم کے اس مہینے کو ماتم کا مہینہ انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ محرم کے مہینے میں جیسے ہی محرم کی تاریخ آتی ہے تو اسی کے ساتھ وہ لوگ کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، سوگ منانا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا کیا جو نا پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ ان کی جو عبارتیں ہیں تو ان عبارتوں میں ایک طرف سے آل بیت یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی فاطمہ، علی، حسن، حسین اور اس طرح کے یہ جو آل بیت جن کو کہا جاتا ہے تو ان کی حد درجہ تعریفیں ہوتی ہیں کہ غلو کی حد تک بھی بلکہ اور بھی پار کر جاتے ہیں، اور دوسری طرف خود ہمارے اپنے جو صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان اور دیگر جتنے بھی وہ صحابہ جن کو کہ چلتے پھرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ایسے صحابہ پر یہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ اس طرح کی باتیں یہ لوگ جو نا کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ محرم کا یہ مہینہ ان لوگوں نے بہت ساری بدعات اس کے اندر ایجاد کر دی۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت، اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ کو یہ مقام عطا کیا شہادت کا۔ سن 60 پر 1 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، اور وہ دن یہی جو نا عاشورے کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو یہ لوگ جب حضرت حسین اس وقت شہید ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر آج تک بھی برابر ماتم ان کا مناتے آ رہے ہیں۔ ہماری اپنی شریعت میں سوگ منانے اور ماتم کرنے کا کیا اصول بتایا گیا؟ مرد حضرات کے لیے ایک دن بھی اپنے کسی بھی فوت ہوئے آدمی پر سوگ نہیں منا سکتا، ماتم نہیں کر سکتا۔ مرد کے لیے بالکل بھی ماتم کی اجازت نہیں۔ ہاں، جو کوئی بھی رشتہ دار ہمارے فوت ہو جاتے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن یا پھر جو دادا دادی، جس کو جس سے جتنا زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے، ان کے جدا ہونے پر غمگین ہونا ہے، آنسو بہتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، صحابہ پوچھنے لگے اللہ کے رسول کیا آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ ہاں بھائی، یہ تو ایسا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک نعمت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت
خود واپس لے لیا تو اس کی جدائی پر یقیناً ہماری اپنی آنکھیں جو نا کیا آنسو بہائیں گی، ہم غمگین ہوں گے. غمگین ہونا اور آنسو بہنا وہ اور چیز ہے، لیکن آدمی سوگ منانا اور ماتم منانا کہ میں اب اس کے بعد 3 دن کے لیے 7 دن کے لیے کوئی جو نا کیا ہے اچھا لباس نہیں پہنوں گا، اچھا نہیں کھاؤں گا یا اپنے بال میں کنگھی نہیں کروں گا، یہ جو نا کسی مرد کے لیے تو 1 دن کی بھی اجازت نہیں ہے. عورتوں کے لیے ہماری اپنی شریعت میں بیوی کے علاوہ دوسری عورتیں، یعنی کہ شوہر کی وفات پر بیوی جو سوگ منانا اس کا حکم الگ ہے. بیوی کے علاوہ عورتیں، ماں ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، دادی ہے، نانی ہے، کوئی بھی عورت ہو، اس کے کسی بھی عزیز کے فوت ہونے پر صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت دی گئی کہ 3 دن تک وہ غم منا سکتی ہیں. 3 دن کے بعد انہیں بھی سوگ منانے، ماتم منانے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہماری اپنی شریعت کا قانون ہے. اور صرف بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بتایا کہ شوہر کے وفات پا جانے پر بیوی 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، جسے ہم عدت گزارنا کہتے ہیں. یہ قانون ہے بس ہمارے اپنے پاس ماتم کرنے کا. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ شیعہ حضرات جو کہ آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ کے فرمان کی کتنی مخالفت کرتے آ رہے ہیں کہ حضرت حسین کب شہید ہوئے، اور آج تک بھی یہ لوگ 1400 سال 1400 سال پہلے وہ شہید ہوئے ہیں. کیونکہ اب ہم لوگ 1440 پر 3 میں داخل ہو گئے، 60 پر 1 ان کی کیا شہادت کا وقت ہے. تو تقریباً 1400 سال پہلے ان کی جو وفات ہو گئی، اس کا ماتم یہ لوگ برابر ہر سال بالکل تازہ کرتے کرتے آ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ہماری اپنی کیا شریعت کے حساب سے. تو کیسے آل بیت سے محبت کا یہ دعویٰ، اور دوسری طرف آل بیت جس کام سے سخت نفرت کرتے تھے، تو ایسے کام ہم خود کریں اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم کو آل بیت سے محبت ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اگر اس دنیا میں قیامت کی صبح تک کسی کی جدائی پر ماتم کر سکتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کا جو مقام اور آپ کا جو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، سارے انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان آپ ہیں، تو آپ کی جدائی ہمارے لیے اتنی اہم نہیں ہے. جی یہی شیعہ حضرات جو کہ حسین کا اتنا ماتم کر رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حسین کا مقام بڑھ گیا؟ ابو بکر، عمر، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، تو ان سب کا کیا مقام ہے؟ تو پھر حسین کی وفات پر اتنا ماتم کیوں؟ تو بہرحال یہ شیعہ حضرات جنہوں نے محرم کے اس مہینے کو اس قدر، یعنی کہ خاص کر اس زمانے میں جب شیعہ قوم کو سلطنت مل گئی تھی، حکومت ان کی ہاتھ میں جب آ گئی تھی، تو جیسے کہ مصر میں عبیدیین کی حکومت کہا جاتا ہے، تو فاطمیین، ان کو نام فاطمیین بھی کہا جاتا ہے. تو اس وقت یہ لوگ یعنی کہ عاشورے کے اس دن کو اتنا زیادہ بالکل حسین کے یاد سے جوڑنا اور اس میں ماتم وغیرہ کرنا، یہ سب کیا اس وقت سے ان لوگوں نے بہت زیادہ اس کا چرچا کر دیا. اور ان شیعہ حضرات کی دیکھا دیکھی، ان لوگوں کے کاموں کو دیکھ دیکھ کر بہت سارے سنی مسلمان بھی جو کہ شیعہ نہیں ہیں، ان کے عقیدے نہیں رکھتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے ان کاموں میں برابر ان کی پیروی کرتے چلے آئے. ہمارے اپنے بچپن میں ہمیں یاد ہے، شیعہ نہیں ہوتا آدمی، سنی مسلمان، مگر شیعہ کے وہ سارے کام جیسے وہ پنجے اٹھانا یا پھر وہ تعلیم بول کے وہ لڑنا کرنا، یہ سب ایسے، خیر وہ اپنی جگہ پر لاٹھی وغیرہ چلانا کرنا سیکھنا ایک فن ہے، بہت اچھی بات ہے،
فن کے حیثیت سے سیکھتا ہے تو، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس دن کو خاص کر کے یہ سب کام کرنا، تو یہ سب صرف انہی لوگوں کا کام ہے کہ اپنے آپ کو لہو لہان کر لینا، کس طرح سے بالکل یہ سب، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر بے رحمی کے ساتھ ان کے سروں پر بھی مارنا کرنا، خون نکل آنا، یہ سب جو نا کتنا جو نا یہ سب لوگ جو نا بیکار کے کام جو نا کرتے ہیں. اور بالکل اس سب کی جو نا کیا ہے، ان کی ریلی میں اور ان کے جو نا جلوس میں شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ کتنے سنی لوگ جو نا شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب جہالت کی جو نا دلیل ہوتی ہے. جہالت اتنی عام، ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ یہ سب جو نا دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن دین سمجھ کر اس کو بھی جو نا کرتے چلے جاتے ہیں. تو ایک طرف سے ان شیعہ حضرات نے جس قدر اس میں رسومات، خرافات، بدعات ایجاد کیے، تو ایک اور بدعت جو سنی لوگوں نے اس مہینے میں ایجاد کر لی، وہ کیا ہے کہ عاشورے کے دن خوشی کا دن منانا. بلکہ عاشورے کے دن کو جس طرح سے شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں، روتے پلاتے ہیں اور اپنے آپ کو کھانے پینے وغیرہ سے محروم کرتے ہیں، کیونکہ حضرت حسین کو پانی کا قطرہ بھی نہیں ملا تھا، پانی مانگتے مانگتے وہ جنا شہید ہو گئے، اس لیے ہم بھی انہی کی طرح سے بالکل آج کھانا پینا سب اپنے آپ کو محروم کر لیں گے، بلکہ جیسے وہ لوگ ان کا عقیدہ ہے. تو اس کے مقابلے میں کچھ سنیوں نے یہ بدعت ایجاد کی کہ عاشورے کے دن کو خوشی کا دن کا اعلان کیا، اور اس کے لیے جو نا کیا ہے، حدیثیں بھی گڑھ لی. کہا کہ جو آدمی یہ عاشورے کے دن اچھا کھائے گا پیے گا اور اپنے گھر والوں کو کھلائے گا کرے گا، تو سال بھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت عطا کر دیں گے. بول کے یہ عقیدہ آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں، جو شیعہ نہیں ہے، غیر شیعہ سنی مسلمان، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ عاشورے کے دن زبردست دعوتیں ہوتی ہیں، خوب اچھے سے اچھا، عام طور پر جو گھروں میں پکتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے سے اچھا پکانا، خود بھی کھانا، اور جو نا رشتہ داروں میں بھی بھیجنا کرنا، تحفے گفے دینا، یہ سب جو نا بہت کرتے ہیں. تو یہ ان کے مقابلے میں، یعنی بدعت کا مقابلہ بدعت کے ذریعے کرنے کا جو نا یہ جو نا جاہلوں نے کام کر لیا. تو اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو محرم کا مہینہ خاص کر عاشورے کا دن آتا ہے، تو شیطان نے دو طرح کی بدعتیں لوگوں میں عام کر دیں. ایک تو ماتم اور غم منانے کی بدعت، اور دوسری طرف خوشی منانے کی بدعت. بلکہ نہ غم اور ماتم اس عاشورے سے اس کا کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی خوشی منانا اور جو نا کیا ہے خوب کھلانا پلانا، اچھے سے اچھا پکانا کرنا، یہ بھی جو نا کسی طرح سے ہمارے اپنے دین کا کوئی حصہ بالکل نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے بات بتائی کہ عاشورے کا دن روزہ رکھنے کا دن ہے، اور اس ایک دن کے روزے کے عوض اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ معاف کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بشارت دی ہے. تو ایسے میں آدمی بس روزہ رکھے اور کثرت سے عبادتوں میں نے بتایا کہ یہ پورا ہی مہینہ بڑا ہی محترم مہینہ ہے، جتنے زیادہ اس میں روزے رکھے جائیں اتنا اچھا ہے، اور جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی جائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے نافرمانیوں سے بچا کر رکھا جائے اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے. تو ہم لوگوں کو ہمارے اپنے دین کی کیا باتیں ہیں، کیا عقیدے ہیں، یہ ہم کو معلوم کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اکیلے کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ کسی بھی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی زمانے کو، یا کسی شخص کو، یا کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام دیتے ہیں. سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرشتوں میں حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا کیا. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. کسی بھی جگہ کو یا کسی بھی شخص کو یا کسی بھی زمانے کو ہم اپنے طور سے مقدس نہیں بنا سکتے.
ہمارے اپنے پاس لوگ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو اسے بھی بڑا اہتمام کے ساتھ بڑی عظمت والی چیز آ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول کی اسی مہینے میں پیدائش ہوئی، اللہ کے رسول کی پیدائش بھی ہوئی اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت نہیں دیا کہ ہم اپنے طور سے ربیع الاول کے مہینے کو کیا کر لیں، محترم بنا لیں۔ کسی بھی چیز کو عظمت والی اور جو نا برکت والی بنانا یہ صرف اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے جسے محترم بنایا، جسے معظم اور عظمت والا بنایا، اسی کو ہم جو نا کیا ہے عظمت والا اور محترم سمجھیں گے۔ اس کے علاوہ کسی کو ہم، چاہے وہ کوئی بھی شخص، کوئی ولی، کوئی بڑا، کوئی بھی کیوں نہ ہو، یا کوئی وقت ہو، کوئی جگہ ہو، کسی کو اس طرح کی کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ ہمارے اپنے پاس جب ہم لوگ ماشاء اللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے مدینے میں ایک لمبا عرصہ گزارنے کا اتفاق ہوا، وہاں آتے تھے لوگ جی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو سن کر اتنی ایک دم جو نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی بڑا حج ہو گیا اللہ کے فضل سے، اب چھوٹا حج کرنا ہے۔ کیا بھئی یہ چھوٹا حج کیا کرنا ہے؟ بولتے اجمیر شریف کو جانا ہے حضرت۔ کیا جو نا دیکھیے عقیدہ ہے کہ حج جس طرح سے کعبۃ اللہ کو جا کر حج کرتے ہیں تو اجمیر شریف کو جانے کو بھی، شریف ان کی اپنی زبان میں، حالانکہ ہمیں کوئی اجمیر شریف کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن کتنے دھڑلے سے جو نا جب پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ اجمیر شریف کو جا کے کرنا تو وہ چھوٹا حج ہے، بولتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو ایسے کسی بھی جگہ کو ہم جو نا کیا ہے نہ شریف بنا سکتے ہیں، نہ عظیم بنا سکتے ہیں، نہ کسی شخص کو، نہ کسی زمانے کو، کچھ نہیں۔ جو اللہ نے بس، کیونکہ اللہ صاف صاف بتاتے ہیں کسی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا، حتیٰ کہ اپنے نبی جو آپ کے پاس جتنا جو نا آپ کا مقام ہے اللہ کے پاس، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ آپ کسی کو مقدس بنا دیں۔ بس اللہ ہی سے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کی دعا کے ذریعے جس طرح سے مکے کو محترم بنا دیا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مدینے کو بھی تو محترم بنا دے۔ تو تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو نا کہ مدینہ بھی محترم بنا۔ آپ کی دعا سے پہلے مدینہ محترم نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم مسلمانوں کو بہت احتیاط کے ساتھ جی زندگی گزارنا ہے، اور اللہ کے رسول کی کیا باتیں ہیں ان کو جان کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارا اپنا دین جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اور اللہ نے قرآن میں جو بتایا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح دین ہے، اس دین کو سیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔